والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. All praise is for Allah Azza wa Jalla, our Lord, our cherisher, our creator, our sustainer, master of the day of judgment. He alone do we worship. He alone do we ask for help. It is He alone who helps us. Peace, blessings and salutations upon the best of Allah's creations, His beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواح و نافدہ فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاتا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو حق سننے کی اور حق کو سن کر حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے امام، عاشقوں کے امام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماہی بدعت، قاطع نجدیت، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض گزار ہوتے ہیں. آقا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص ہونا تو دور کی بات ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری گزر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عاشق کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. جو کچھ ہوا آپ سب نے دیکھا سنا، سب کے علم میں ہے، اس پہ مجھے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے. ہمارے علماء کرام نے اس کے بارے میں فرما دیا ہے اور ہم علماء کرام کے تابعدار ہیں. ہم تو ہے ہی معتقد، ہم تو ہے ہی فالو کرنے والے، اور ہمارے علماء حق نے جو فرمایا ہے وہی ہمارا قول ہے، وہی ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے. یہاں بحث کرنے کے لیے یا کسی کو منوانے کے لیے ہم یہاں نہیں جمع ہوئے ہیں. ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ایک عاشق رسول کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اور یاد یہ گناہوں کا کفارہ ہے.
تو ہم ایک نیک بندے کو یاد کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اور اپنے دلوں میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بٹھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ آپ سے کچھ عرض کروں گا، کوشش کروں گا انشاءاللہ. پھر مجھے جانا ہے تو معذرت خواہ ہوں. تھوڑی دیر کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ، مجھے دعا ہے اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی آیت کریمہ، سورہ توبہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اللہ عز و جل اس میں فرماتا ہے, and I'll translate it into English so the children can understand. Allah Azza wa Jalla says in the Holy Quran, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, the whole ayah that I recited. O beloved, say, tell them, Mahbub farmado, if your fathers and your sons and your brothers and your wives and your tribe and your acquired wealth and your trade in which you fear a loss, and the houses of your liking, those houses that you love, وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا, those houses that you've built, those mansions that you've built, if all these things, your fathers, your brothers, your children, your wives, your business, your wealth, your houses, if all these things are dearer to you than Allah and His beloved, احب الیکم من اللہ و رسولہ, اگر یہ اللہ اور اس کے محبوب سے تمہیں زیادہ محبوب ہے, if you love these things more than Allah and His beloved, then wait until Allah brings about His command. تو پھر انتظار کرو جب اللہ اپنا حکم نافذ کرے گا. When Allah will bring about His command, meaning these things, the most beloved thing to a believer should be love of Allah Azza wa Jalla, أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ, and striving in the path of Allah Azza wa Jalla. Love of Allah, love of His beloved, striving in the path of Allah Azza wa Jalla should be more beloved to you than your wealth, your possessions, your homes, your fathers, your mothers, your children, your wives, your tribe, your brothers, everything else. What should be the most loved by a mu'min, by a believer? What should be bole sir? Allah and His beloved Azza wa Jalla wa sallallahu alayhi wa sallam, and striving, jihad fi sabilillah, striving in the path of Allah Azza wa Jalla. As I said, I'm not going to talk about the actual case of Ghazi Malik Mumtaz Qadri rahmatullahi ta'ala alayh. We are going to talk about something, about a thing which forced him to do what he did. Yeah. What was it that forced him to carry out this action? And we're going to talk for a few minutes about love, respect, and honor of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور سرکار کا ادب, احترام کرنا, یہ دولت مومن کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. It is the greatest wealth and the greatest possession of a believer is the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Without this love, without this respect, without this honor, our faith is nothing. Famous hadith of Bukhari Sharif, ab bar sunte hai, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. In Bukhari Sharif it states, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was walking with Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, and Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu said, Ya Rasulullah, sab bole, sallallahu alayhi wa sallam, I love you more than all things. The only thing I love more than you is my life. اپنی جان کو چھوڑ کر, اپنی زندگی کو چھوڑ کر, جان کو چھوڑ کر, سب چیزوں سے آقا مجھے آپ محبوب ہیں, آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, وہ عمر جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا, لو کان نبی بعدی فہذا عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. اور یہ فرمایا, جس گلی سے عمر گزرتا ہے
اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے. That عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ has placed the truth on the tongue of عمر. اس عمر کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. Your faith is not complete. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, none of you can be a believer until you do not love me more than your parents, more than your children, more than your wealth, more than your possessions, more than your own lives, until you do not love me more than all things, including your life, you cannot be a true believer. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے آقا میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں عمر اب تمہارا ایمان کامل ہے. عمر now your faith is complete. This love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is a necessary component in the life of a believer. اس محبت کے بغیر اس عشق کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا. بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. He cannot be a believer. اور اللہ عز و جل, and we're going to talk about that love, that respect and that honor for a few minutes. What does it entail? What does it mean for us to love, respect and honor Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں نماز کا حکم دیتا ہے نا. جواب دینا سب دیں, اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں پنجابی میں بات کرتا ہوں یا کوئی اور زبان میں. انگلش اور اردو شاید سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا. ہاں انشاءاللہ. ویسے پنجابی اپن کو نہیں آتی. اللہ تعالیٰ orders us to pray namaz in the Quran. ہے نا. Yes or no? Allah Ta'ala orders us to pay zakat in the Quran. Yes? Allah Ta'ala orders us to fast. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. He orders us to fast in the Quran. Yes. What else does he order us to do? Allah Ta'ala orders us wa atimmul hajja wal umrata lillah. And perform hajj and umrah for the sake of Allah. حج ادا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, ماہ سیام کے روزے رکھو. نماز ہم دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 5 بار. This farz applies how many times a day? 5 times. How many times a day? 5 times. سب بولے 5 times a day. How many days a week? 7 days a week. How many days a year? Every day of the year. 5 times a day. یہ فرض, اس فرض پہ ہمیں عمل کرنا ہے. زکوٰۃ ہم کو کتنی دینی ہے, کب دینی ہے؟ بولے, اگر جواب رانگ ہوا تو میں ڈاکوں گا نہیں. 1 سال گزرنے کے بعد سال میں 1 بار دینی ہے. Yes, once a year we pay zakat. After a year has passed, we pay zakat once a year. Mah Siyam, we fast 1 month out of the year. We go for Hajj once in our lifetime if we are able to afford. اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, جو غریب ہے بیچارہ, جو نہیں جا سکتا, اس کے لیے وہ بھی معاف ہے. جو جا سکتا ہے, خرچ برداشت کر سکتا ہے, جانے آنے کا وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے, اس کے لیے حج زندگی میں 1 بار فرض ہے. اللہ تعالیٰ gives us these commands in the Quran. Some of them we have to do 5 times a day. Some of them we do 1 month a year. Some of them we do once a year. Some of them we do once in our lifetimes. Lekin tahaffuz namus risalat. Guarding the honor and respect of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. یہ دن میں 5 مرتبہ نہیں ہے, مہینے میں, سال میں 1 مہینہ نہیں ہے, سال میں 1 بار نہیں ہے, زندگی میں 1 بار نہیں ہے. اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. Respect and honor this Prophet sallallahu alayhi wa sallam. میرے محبوب کا ادب, عزت, احترام کرو. کب؟ سال میں 1 بار, دن میں 5 مرتبہ, زندگی میں 1 بار, سال میں 1 مہینہ,
nahi, har lamha, har gari, every second respect and honor my Prophet sallallahu alaihi wasallam. Every second, every moment. یہ ایک ایسا فرض ہے which is incumbent upon it. جب سے ہوش سنبھالو تب سے مرتے دم تک وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ. یہ بھی قرآن کا احکام ہے. This is the order of the Quran for believers. اور اگر ادب اور احترام لازمی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ. یاد رکھیں سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے اور آیت مبارکہ کا حصہ ہے. اور آج جمعے میں نے کہا تھا وہ بھی عرض کر دوں. آیت پوری آیت اس سے پہلے آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ عز و جل says ہم ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا اے محبوب. او beloved we sent you شاہد as a گواہ حاضر و ناظر بنا کر ومبشرا خوشخبری سنانے والا ونذیرا ڈر سنانے والا. اور کیوں بھیجا محبوب کو؟ Why did he send this beloved? اللہ عز و جل محبوب کی بعثت کا مقصد بھی دوسری آیت میں بیان فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. He came so that people would bring faith on Allah and his beloved. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایمان لا تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ. اور اس محبوب کا ادب عزت احترام کرو. اور جب ایمان لے آئے جب کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جب کہہ دیا مان لیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے جیسے ایمان لانا ہے اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ. پھر اب محبوب کا ادب عزت احترام کرو. ایمان لے آئے ادب کیا احترام کیا اس کے بعد کیا کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب اس کے بعد مولا کی ہم صبح و شام بیان کرو. مولا کی ہم بعد میں مولا کی عبادت بعد میں مولا کی توصیف و تعریف بعد میں مولا کا ذکر بعد میں. پہلے محبوب کا ادب عزت احترام کرو کیونکہ محبوب کا ادب نہیں ہے تو وہ سجدہ بھی بیکار ہے. محبوب کا ادب نہیں ہے وہ عبادت بیکار ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اس محبوب کو ایک دوسرے کے ساتھ جیسے باتیں کرتے ہو اور ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا اور اپنی آواز کو محبوب کی آواز سے اونچی نہ کر دینا تو کہیں تمہارے اعمال غرق ہو جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو تمہیں تو پتہ بھی نہ ہو. تم تو سجدے کرتے ہو تم تو نمازیں پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو زکوٰۃ دیتے ہو سوچتے ہو کہ میرے نامہ اعمال میں بہت کچھ ہے لیکن اگر محبوب کی ذرا سی بے ادبی ہو گئی ذرا سی بے ادبی ہو گئی سب گھر جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کا حکم ہے قرآن پاک کا حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ. تو ادب عزت احترام لازمی ہے. یس اور نو یس اور نو سب جواب دے یس. اینڈ یو انڈرسٹینڈ ادب عزت احترام or do I need to say it in English? You understand? Respect, honor. کچھ تفاسیر میں ترجمے میں اس کو مدد بھی کہا ہے. Help him, respect him, help him, honor him. تو جب ادب احترام لازمی ہے when we are ordered to respect and honor رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ بتایا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ محبوب کا ادب احترام کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کی گستاخی یہ کفر ہے. It means to disrespect the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam takes you out of the fold of Islam. To disrespect, to dishonor, to discredit, to say anything bad about the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is to go out of the fold of Islam. Qazi Ayaz
رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں, ابھی ہی میں پڑھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے, شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پہ کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے. تمام جو بھی شافعی عالم ہو, علماء ہو, مالکی علماء ہو, حنبلی علماء ہو یا حنفی علماء ہو, کسی بھی عالم میں اس کا اختلاف نہیں ہے کہ جس نے ذرا سی گستاخی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کافر ہے, واجب القتل ہے. He is a disbeliever and the order for him is to be killed. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, جب ادب عزت احترام لازمی ہے اور ادب عزت احترام ایمان ہے, ہمیں حکم ہوا ہے ادب کرو, عزت کرو, احترام کرو, تو بے ادبی کفر ہے. بے ادبی takes you out of the fold of Islam. ان کا ادب کرو. کیا زندگی میں ایک بار, کیا دن میں 5 مرتبہ, کیا سال میں 1 مہینہ, کیا سال میں 1 مرتبہ نہیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر سیکنڈ ادب عزت احترام کرو میرے محبوب کا. اور اگر ہر سانس ادب لازمی ہے, if we are ordered to respect and honor and obey and respect him every second, every moment of every day, اگر ہر سانس ادب لازمی ہے تو ہر سانس میں بے ادبی کا مقابلہ کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے. To oppose those that disrespect Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that is a duty upon us also. اگر ہر سانس ادب لازمی ہے تو ہر سانس گستاخوں کے خلاف جنگ کرنا یہ بھی لازم ہے. And we forget this. ہم گستاخوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, ہم گستاخوں کو اپنے مدارسوں میں بلاتے ہیں, ان کو مائک دیتے ہیں, ان سے بیان کرواتے ہیں, ان کے گشت کرواتے ہیں اپنے مساجدوں میں. یہ ہمارا عمل ہے. Whereas our order, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, respect and honor this prophet. That means whoever disrespects this prophet, stay away from him. ان سے جنگ کرو, ان کا مقابلہ کرو. Oppose them, debate them, confront them. یہ نہیں کہ نہیں یار یہ کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا. This is politics. And there is no room for politics in love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اگر ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے, مثال کے طور پر اگر ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے اور ہم خاموش بیٹھے رہے, ہم کچھ نہ کہیں, کوئی ہمارے باپ کو برا بھلا کہے, گالیاں دے, گالی گلوچ کرے, کچھ بھی کہے, برا بھلا کہے, says یہ اس کا باپ تو بڑا نکما ہے, بڑا جھوٹا ہے, بڑا فریبی ہے, بڑا فروڈی ہے, تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے, ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ Our responsibility is to defend our father. نہیں, میرا باپ بڑا ایماندار ہے, سچا ہے, تہجد گزار ہے, پرہیزگار ہے, عاشق رسول ہے, بڑا نیک انسان ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی ہمارے باپ کو برا بھلا کہے اور ہم خاموش بیٹھے رہے, اس کی بات سنتے رہے, کچھ نہ کہے, تو ہمارا یہ معاشرہ, ہماری جو سوسائٹی ہے, what will society say about us as a son if we stay quiet? یعنی کہ اگر اس نے ہمارے باپ کو برا بھلا کہا اور اس کی بات پہ ہم نے کچھ کہا ہی نہیں, تو ہم نے اس کی بات پہ مہر لگا دی. صحیح ہے یا نہیں؟ I agree with you. That's why I'm not disagreeing. That's why I'm not saying anything. اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارا یہ جو معاشرہ ہے, یہ جو سوسائٹی ہے, وہ ہمیں کیا کہے گی؟ کہے گی یہ بڑا بے غیرت انسان ہے, بے غیرت بیٹا ہے, he has no honor, بڑا بے عزت بیٹا ہے. Why? Because we did not stand up to defend our father when he was being disrespected. بلا مثال و تمثیل. What about when we stay quiet? When that beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is disrespected, جس پر 1000 باپ قربان, جس پر 1000 مائیں قربان,
اس محبوب کی جب توہین ہو اور ہم خاموش رہے تو what does that say about our iman? What does that say about our faith? What does that say about the state of our heart? It is our duty when the beloved is disrespected for us to stand up and show our love for the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. آپ قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن میں دیکھیں پہلے قوموں کا ذکر, بہت ساری قوموں کا ذکر قرآن پاک میں ہے, پچھلی قوموں کا, قوم ثمود, قوم عاد, قوم نوح, بہت ساری. جب ان قوموں نے اللہ تعالی کا فرمان نہیں مانا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی, چھوٹ دی, کرتے رہو. رزق بھی دیتا تھا, زندگی بھی دیتا تھا, صحت بھی دیتا تھا. Whilst they disobeyed Allah Azza wa Jalla, no punishment. They did not obey the commands of Allah Azza wa Jalla, no punishment. As soon as they insulted the Prophet, جیسے ہی انہوں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی, نبی کو برا بھلا کہا, نبی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے. اب قرآن پڑھے, قرآن کا مطالعہ کرے, جیسے ہی نبی کی شان میں گستاخی کی, اللہ تعالیٰ نے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ did not even leave one of them. کسی کو بندر بنا دیا, کسی کو خنزیر بنا دیا, کچھ قوموں کو زمین میں گاڑ دیا, کچھ قوموں کے اوپر ان کا پورا گاؤں, ان کا پورا قبیلہ, پورا گاؤں, پورا شہر ان کے اوپر آسمان سے گر پڑا, کچھ کے اوپر پتھر کی برسات ہوئی. Stones rained down, rocks rained down. Some had their whole villages turned upside down. Why? کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی گستاخی کی. Because they insulted their prophet. ان کا جو نبی تھا, وہ نبی جو آقا کا مقتدی ہے, وہ نبی جو آقا کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں, وہ نبی جن کا مقام آقا سے افضل و اعلیٰ تو نہیں ہے. اس نبی کی گستاخی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا. اور صرف قوم کو نہیں, آپ قرآن میں پڑھے قوم صالح, قوم ثمود, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جس قوم کے پاس بھیجا تھا, قوم ثمود کہ جن لوگوں نے سیدنا صالح کی اونٹنی کے پاؤں, فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. قرآن پڑھے تو صحیح, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. جن لوگوں نے اونٹنی کے, نبی کی اونٹنی کے پاؤں کو باندھا تھا, ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. All they did was tie the legs. They strung up the camel of Sayyidina Salih alayhi salatu wassalam, and the people that tied the legs of the camel, کیوں؟ نبی کی اونٹنی کی گستاخی کی. ایک نبی کی اونٹنی کی گستاخی میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے رسی باندھی تھی, فدمدما. سورہ شمس پڑھے تو صحیح, ترجمہ پڑھے تو صحیح, پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو, جب بھی قوم نے اس کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے کچھ عذاب نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی, جاؤ کرو, رزق بھی دیا, صحت بھی دیا. جیسے ہی قوم نے نبی کی شان میں گستاخی کی, اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا, ایک کو بھی نہیں چھوڑا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں, اور آج جو گستاخی ہو رہی ہے, اور شاید یہ خیال آئے کہ گستاخیاں بھی ہو رہی ہے, عذاب بھی نہیں آ رہا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر, یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ بھی میرے مصطفیٰ کے حیات النبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. It is evidence of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam being alive.
اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے اے محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان کو میں تباہ نہیں کروں گا. I will not destroy them whilst you are amongst them وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ قتل کرنا، گستاخ رسول کو قتل کرنا. آقا تو رحمت للعالمین بن کر آئے اور بے شک رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا وہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ عز و جل رحمان اور رحیم نہیں ہے؟ جواب دو. اللہ سے بڑا کوئی رحمان اور رحیم ہے؟ اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ سے بڑھ کر رحمت والا کوئی ہے؟ رحیم کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ عز و جل جب رحمان اور رحیم ہے، لیکن اللہ عز و جل نے جب اللہ عز و جل کے بندوں نے اللہ کے نبیوں کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. کیا تب وہ بھول گیا تھا کہ میں رحمت ہوں؟ معاذ اللہ. کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، کیا وہ بھول گیا تھا؟ اللہ عز و جل ہمیں سبق دے رہا ہے. اللہ عز و جل نے جن بندوں نے اونٹنی کے پاؤں باندھے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ عز و جل ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے. امن کے لیے، سکون کے لیے یہ ضروری ہے. اگر اطمینان چاہیے، اگر باقی لوگ تب ہی بچیں گے جب گستاخ کو مار دیا جائے گا. When those who insult or remove, then society will be at peace. جب گستاخوں کو نکال دیا جائے گا تب ہی جو ادب والے ہیں ان کو سکون ملے گا، احترام ملے گا. اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب، عزت، احترام کی آیتیں بے شمار قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے. And these ayahs were known. صحابہ کرام انہی پہ عمل کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، نام نہاد مسلمان، منافق، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایک یہودی کے ساتھ آقا سے عرض کرتا ہے کہ ہمارا اس کے اور یہودی کے درمیان کچھ مسئلہ ہو گیا تھا. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ حکم فرمائے. Give us a decision. We have a disagreement. You decide who is right, who is wrong. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا. He decided in favor of the Jew کہ یہ صحیح ہے، تم غلط ہو. اللہ اکبر. اس نام نہاد مسلمان کو آقا کا فیصلہ پسند نہیں آیا. کہے معاذ اللہ، پسند نہیں آیا. یہودی سے کہتا ہے آئیے چلو ہم ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے فیصلہ لیتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دونوں پہنچے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سنی اور وہ یہودی نے کہا آپ فیصلہ فرمانے سے پہلے یہ سن لے کہ آپ کے نبی کے پاس ہم ہو کر آئے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے. He has given his decision in my favor. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر آقا نے فیصلہ دے دیا ہے وہی میرا فیصلہ ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کہتا. If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given a decision, that is my decision. I will not interfere. I will not decide on this matter. نام نہاد مسلمان کو ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا. کہا چلو عمر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عمر کے پاس جاتے ہیں. عمر فاروق who is the distinguisher of truth and falsehood. اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا فاروق. He is the distinguisher of truth and falsehood. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں پھر وہی پہ عرض کرتے ہیں، وہی بات کہتے ہیں ہمارے درمیان یہ ہے. یہودی نے کہا آپ کے نبی نے فیصلہ دے دیا ہے
میرے حق میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں میں فیصلہ کرتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کمرے میں جاتے ہیں, تلوار لے کر آتے ہیں, نام نہاد مسلمان کی گردن اڑا دیتے ہیں. takes his head off and said جو اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے, فیصلہ نہ مانے, اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ اکبر. مدینے میں شور مچ گیا. تب عمر نے مسلمان کو مار ڈالا, عمر نے کلمہ گوہ کو مار ڈالا. مدینے میں شور مچ گیا. People started saying Umar has killed a believer. Umar has killed someone who was a Muslim. Umar has killed someone who used to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Azza wa Jalla اللہ عز و جل نے آیت کریمہ نازل فرمائی. سیدنا جبریل علیہ السلام آیت مبارکہ لے کر آئے, سورہ نساء کی آیت مبارکہ آقا کی بارگاہ میں لے کر آئے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک بینہم. محبوب, اور انداز بھی دیکھے اللہ کا, اللہ اکبر. فلا وربک, محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ بھی کہہ سکتا تھا مجھے اپنی عزت کی قسم, اپنی جلال کی قسم. فلا وربک, محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. حتی یحکموک, جو آپ کے حکم کو نہ مانے. Whoever does not believe in your command cannot be a believer. عمر نے مسلمان کو نہیں مارا, عمر نے منافق کو, کافر کو مارا. This was the way that the companions respected and honored Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. ہمارے اندر یہ غیرت جا چکی ہے. We do not have that respect and honor for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. ہمارے سامنے ہمارے نبی کو لوگ برا بھلا کہے, ہم خاموش بیٹھے ہیں. ہمارے سامنے ان کی بے ادبی ہو, ہم کچھ نہیں بولتے. کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہم جانتے ہی نہیں ہیں. It is our duty وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ to respect and honor Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam at all times. And one of the best ways of respecting and honoring Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is to always keep his mention on our lips. ان کا ذکر. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا ذکر پسند کرتا ہے. He always wants to talk about that person. He always wants to mention that person. اللہ عز و جل اپنے محبوب کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کرتا ہے. بار بار اپنے محبوب کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے. لیکن قرآن ہمیں پڑھنا نہیں ہے. قرآن کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک آپ پڑھے تو صحیح, عاشق کا ترجمہ پڑھے تو صحیح. پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اس محبوب کی عزت احترام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو بھی ہوا ابھی حال میں اس ہفتے میں, جیسے کہ میں نے عرض کیا, ہمارے علماء کرام نے اس کے بارے میں فرما دیا, اس پہ عمل کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ہمیں آپس میں بحث کرنا یہ غلط تھا, نہیں غلط تھا, یہ صحیح تھا, وہ صحیح تھا. اور اس مرد مجاہد کے حق ہونے پر اس کا جنازہ اس کے ثبوت ہے. اس کا جنازہ اس کا ثبوت ہے. دنیا میں ملک سے اور بیرون ملک سے عاشق رسول اس عاشق کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں 40 نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں. کتنے؟ 40. جہاں 40 where 40 pious Muslims gather, ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ محبوب کی حدیث ہے. اس مرد مجاہد کی جنازے کی نماز کتنے اللہ کے ولیوں نے پڑھی ہوگی. لاکھوں کی تعداد میں تو ولی ہوں گے جنہوں نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کی جنازے کی نماز پڑھی. خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی سنوار دی. اور عرض کرتے ہیں
خود کا بیان ہے. فرمایا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. I have no regret. I have no sorrow over what I did. اور میں کیوں افسوس کروں یا کیوں why should I be upset? Why should I be sad? اگر میں نے غلط کام کیا ہوتا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت مجھے نہ ہوتی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا رخ انور مجھے نہ دکھاتے. اس بندے نے وہ کام کیا جو ایک مومن کی ذمہ داری ہے, ایک امتی کا فرض ہے کہ جب محبوب کی توہین ہو تو بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ دے, اپنا سب کچھ بھول جائے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. Respect. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. اللہ عز و جل ان کے مزار پاک پہ رحمت و رضوان کی بارش برسائے, ان کے درجات کو بلند کرے. وہ تو بازی لے گیا, وہ بندہ تو بازی لے گیا. غازی تیری عظمت کو سلام, تیری جرت کو سلام, تیرے عشق رسول کو سلام. اللہ عز و جل ان کے مزار پاک پہ رحمت و رضوان کی بارش برسائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے اہل و عیال کو صبر, ہمت, استقامت عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی تحفظ کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے, اور ہمیں گستاخوں سے بچنے کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے, یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے. تیری مثال یا رسول اللہ زمانے میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا.
سنی زندہ ہے، ہاں بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ